لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے. حسب روایت وہی ریکویسٹ کہ ہر شخص کی کال پک نہیں ہو سکتی، ہر شخص کا میسج کا رپلائی نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کو اپڈیٹ چاہیے ہوتی ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی چیز اپڈیٹ کروں گا تو آپ کو اس کا آٹومیٹیکلی نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اب میں آنا چاہوں گا آج کے ٹاپک پہ. آج کا ٹاپک ہے کیش باکس. چونکہ کیش باکس کے حوالے سے بہت سارے احباب بات کرتے ہیں، ان کے بہت سارے کوشچنز ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیش باکس ہے کیا بلا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں تو موسٹلی کمپنیز کے اندر انٹرنل ٹرانسفر کا ایک سسٹم رکھا جاتا ہے کہ انسٹیڈ کہ وہ وایا بینک جائے یا کوئی بھی ان کا پیمنٹ میتھڈ جو ہوتا ہے لینے یا دینے کا، تو اس کے اوپر کمپنی کی فیس کٹتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ انٹرنل ایک ایسا ہوتا ہے کہ پی ٹو پی اس کو کہتے ہیں، پرسن ٹو پرسن، کہ ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ ڈائریکٹ بھی جسے کہتے ہیں کہ کسی سے پیمنٹ لے کے تو اپنے ڈالرز کو یوٹیلائز کر سکتا ہے، اور ان ڈالرز کو کون کرتا ہے؟ کمپنی کرتی ہے. بڑی ایک سمپل سی بات ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ پریکٹس کی چیزیں ہوتی ہیں. جب کمپنیاں چل رہی ہوتی ہیں تو لوگ بلے بلے واہ 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 تو شاوا کر رہے ہوتے ہیں، کیا بات ہے جی، زبردست جی، مزہ آ گیا جی، کیش ٹو کیش جی، ہم لوگ چل رہے ہیں. جب ٹربلز آتی ہیں تو پھر یہی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ غلطیوں میں شمار ہوتی ہیں کہ کمپنی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو کمپنی کو ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اینی ہاؤ، گزارش یہ ہے، پہلی بات کہ جن لیڈرز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جن لوگوں کے حوالے سے، لازم نہیں کہ اس میں سارے لیڈرز ہی ہوں، عام آدمی بھی تو ہو سکتا ہے. جب کیش باکس چل رہا تھا جس کے پاس، اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی $1000 بھی پڑا ہوا ہے اور اس کو اگر کوئی بندہ جوائن کرنے والا ملا تو اس نے تو منٹ نہیں لگایا، اس نے کہا جی آؤ جی، 7 بسم اللہ کریں جوائن جناب، اور اس نے اپنے ڈالر نکالے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹیکنیکلی میں بات کرتا ہوں کہ جب ڈالر نکلے، میں ایک مثال اس کے آپ یوں لے لیں کہ مسٹر اے نے مسٹر بی کو سپوز کہ $1000 کے اس نے پیسے دے دیے. اب پیسے تو اس نے دیے اس بندے کو، اس بندے نے اپنے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ڈالرز کو یوٹیلائز کیا اور اس کا اکاؤنٹ لگا دیا. اب ٹیکنیکل کوشچن یہ ہے کہ جب اکاؤنٹ لگا تو کیا کمپنی نے اس کو اون کیا یا کمپنی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ جی ہاں جی، چونکہ پیسے تو آپ کے ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہیں تو یہ اکاؤنٹ کیسے لگ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی نے ایک ایسا سینٹرل سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا کہ آپ کے پیسے جو آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو یوٹیلائز کر لیں، کمپنی اس کو اون کرتی ہے. بڑی ایک سمپل سی بات ہے. اب آگے آ جاتے ہیں. کسی کے پاس کم ڈالر تھے، کسی کے پاس زیادہ تھے. اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ کسی کے گھر میں ڈالروں کی صرف ایک ٹوٹی لگی ہوئی تھی اور کسی کے گھر میں ماشاءاللہ سے وہ ٹیوب ویل لگا ہوا تھا، تو ڈالروں کی بھرمار تھی، ڈالرز تو آ رہے تھے لوگوں کے پاس، سسٹم ہی ایسا تھا. میں اب سسٹم پہ کیا بات کروں، میں اس پہ پہلے بھی رائے کا اظہار کر چکا ہوں. سسٹم وہ ڈالرز جنریٹ کر رہا تھا اور جس کے پاس ڈالرز آ رہے تھے وہ اپنے ڈالرز نکال رہا تھا اور کمپنی اس چیز کو اون کرتی تھی. میں پہلے بھی ایک چیز کی وضاحت کر چکا ہوں کہ دیکھیں، جس شخص نے بھی، ہم بات تو کرتے ہیں نا کہ جی فلاں اتنا کما گیا، فلاں اتنا کما گیا. بھائی اگر اس نے کمایا ہے تو اس نے سسٹم میں سے کمایا ہے نا، کوئی آؤٹ آف سسٹم تو اس نے کوئی ڈکیٹی نہیں ماری ہے نا. جو سسٹم میں اس کو بتایا گیا کہ بھئی یہ کرو گے تو تمہیں اتنا ملے گا، جتنی محنت کرو گے اتنا ملے گا. اب ہر شخص نے اپنے اپنے لیول کی محنت کی، کسی نے کم کمایا، کسی نے زیادہ کمایا، لیکن کہاں سے کمایا؟ سسٹم کے اندر سے کمایا. اس نے پہلے کمپنی کو وہ بزنس دیا،
بزنس لینے کے بعد کمپنی نے اس کو وہ اس کے بونسز یا کمیشن دیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باروں بار جو ہے نا وہ کمائی کرتا رہا جناب اور کمپنی کو تو پتہ ہی نہیں چلا, یا اس نے کوئی فیک آئی ڈیز ڈال دی, 2 نمبری ایسی کر گیا کہ کمپنی کے ساتھ ہاتھ کر گیا. تو چونکہ بڑے بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی اپنی ایک رائے زنی کرتے ہیں, تو اس پہ میں نے سوچا کہ میں آپ سے ضرور گفتگو کروں. اب بات یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ڈالرز تھے, میں پہلے بھی ایک بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں آپ بی فار یو میں 10,000 جسے کہتے ہیں غلطیاں نکال سکتے ہیں, لیکن بی فار یو والوں کی سب سے بڑی گڈ لک یہ ہے کہ ان کو سیف الرحمان خان نیازی جیسا سی او ملا. جب کمپنی چل رہی تھی تو اس نے اون کیا, آئی ایم ریسپانسبل. جب وہ نیب کی کسٹڈی میں گیا کتنا پریشر ہوا ہوگا, کسی بندے نے سوچا ہے؟ او بھائی ایسے وقت میں تو بڑے بڑوں کی باں ہو جاتی ہے, لیکن اس شخص نے ایک ہی سٹینڈ لیا کہ آئی ایم ریسپانسبل. ان کی لاسٹ جو آڈیو جو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر ہے اس پہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ آئی ایم ریسپانسبل. بھائی تو وہ جتنے بھی ڈالرز کی ٹرانزیکشن ہوئی یا جو بھی ہوا وہ obviously دیٹ واز اے کمپنی پالیسی. کمپنی وہ جوائننگز لگا رہی تھی. اب چونکہ حالات و واقعات ایسے پیدا ہوئے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. میں بارہا پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ایک ایسی خلائی مخلوق تھی, اور سیف صاحب نے بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ جنہوں نے مس لیڈ کیا, مس گائیڈ کیا کہ بس فکر ہی نہ کرو, ٹینشن ہی نہ لو جناب, آپ کے سارے معاملات سیدھے ہیں. اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایون کہ سیف صاحب کو نہیں تھا, ان کو گو ہیڈ تھا کہ آپ کے لیے ٹینشن ہی کوئی نہیں, چونکہ آپ کے فزیکل پروجیکٹس ہیں, آپ کا سارا کچھ پاکستان کے اندر پڑا ہوا ہے, آپ کو کیا ٹینشن ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ برا وقت بتا کے نہیں آیا کرتا. وہ وقت آیا, وہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ گئی. آپ صرف اس بات سے اندازہ کر لینا کہ جس وقت ایکٹیویشن فیس کی بات ہوئی, کیا اس وقت ٹرکی کا پرومو اناؤنس نہیں ہو رہا تھا کہ کام کرے اور کوالیفائی کرے فار ٹرکی؟ تو وہ کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سی او صاحب کانفیڈنٹ تھے کہ یہ کمپنی چلنی ہے, یہ سسٹم چلنا ہے, اور سی او صاحب ان تمام ڈالرز کو, ان تمام ٹرانزیکشنز کو جو کیش باکس کے ذریعے ہو رہی تھی, وہ ان کو ایکسپٹ کر رہے تھے. اب اس میں کسی بھی شخص کا کوئی قصور نہیں ہے, کسی کا بھی کوئی فالٹ نہیں ہے. چونکہ سیف الرحمان صاحب نے یہ گو ہیڈ دیا تھا, اور سیف الرحمان صاحب نے کیوں گو ہیڈ دیا تھا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ چونکہ ان کو گو ہیڈ تھا کہ جی آپ کا کیس بہت مضبوط ہے, آپ کے سارے اثاثے, سارے ایسٹس پاکستان میں ہیں, آپ کا بالکل ایک ڈیفرنٹ کیس ہے, آپ کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے. جو ایک نیوٹرل سی ایک بات ہے, جو ایک حقیقت بات ہے, میں آپ کے ساتھ وہ بات شیئر کر رہا ہوں. اب آگے آ جاتے ہیں. جو اب آپ کہتے ہیں نا کہ جی لیڈروں نے بڑا پیسہ کما لیا, یہ یاد رکھیے گا, چونکہ میرا رابطہ ہے لیڈروں کے ساتھ, ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ, میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں. یہ بھی حقیقت ہے کہ منافقین کی بھی کمی نہیں ہے, لیکن مخلصین کی بھی کمی نہیں ہے, جنہوں نے ہر برے وقت میں دامے درمے سکھنے جو جس کے بس میں تھا, اس نے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا ساتھ دیا, آج بھی دے رہا ہے, اور انشاءاللہ کل بھی دیں گے. وہ جو میں نے بات کی کہ کسی کے گھر میں ٹوٹی لگی ہوئی تھی ڈالروں کی, تو کسی کے گھر میں ٹیوب ویل لگا ہوا تھا. کیا ایسے لیڈرز کی کمی ہے کہ جن کے کیش باکس میں لاکھوں ڈالرز پڑے ہوئے؟ میں ان سے بات کیے بغیر یقین اور اعتماد سے آپ کو ایک گزارش کر سکتا ہوں کہ خدا کرے کہ کل سیف الرحمان خان نیازی صاحب اگر باہر آ گئے تو ٹاپ لیڈرشپ میں سے ایک سنگل لیڈر بھی ایسا نہیں ہوگا جو کھڑا ہو کے یہ کہے کہ جی میرے یہ لاکھوں ڈالر میرے کیش باکس میں پڑے ہیں اور یہ آپ مجھے دیں. ہرگز 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 کوئی نہیں کہے گا. ہر لیڈر نے ایک ہی بات کرنی ہے, مجھے ایک سائڈ پہ رکھ دے,
یہ میری ٹیمیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخری سال میں انویسٹمنٹ کی، انہوں نے کچھ نہیں کمایا یا کسی نے کوئی تھوڑا سا کما لیا، باقیوں کے پیسے بچے ہوئے ہیں۔ سیف صاحب آپ ان کو اکاموڈیٹ کر دیں انشاءاللہ، اور جیسا سیف بھائی کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ میں باہر آیا تو میری پرائورٹی ہی یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے لاسٹ میں جوائن کیا۔ اب لاسٹ میں اندھے کو بھی پتا ہے کہ جتنی ٹرانزیکشن ہیں وہ کہاں سے ہوئی ہیں، کیش باکس سے ہوئی ہیں، اور سیف صاحب اس چیز کی ذمہ داری لے رہے ہیں نا کہ بھئی آخری سال میں جتنی جوائننگ ہوئی ہیں میں ان کو سب سے پہلے اکاموڈیٹ کروں گا، تو پھر یہ کیش باکس کا رولا کہاں سے آ گیا ہے؟ لہٰذا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں اس طریقے کی گفتگو سے ذرا پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے ایک کنفیوژن پیدا ہو، ادھر سے ایک خوشخبری آتی ہے، ادھر سے جناب ہم لوگ شروع ہو جاتے ہیں، ایک نیا کٹا کھول لیتے ہیں، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ او بھائی جس کی کمپنی ہے وہ ہم سے بہتر جانتا ہے، اور اب جس بھٹی سے وہ نکل کے باہر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ کندن بن کے باہر نکلے گا۔ جیل اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی نہ لے کے جائے۔ وہ ایک مقام عبرت ہے، بڑے بڑے لوگ وہاں جا کے عبرت پکڑتے ہیں، تو ہمیں رب سے گمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب جب باہر آئیں گے وہ اپنے وعدے پورے کریں گے، اور ان کے وعدوں میں جو ٹاپ پرائورٹی کا وعدہ ہے وہ کیا ہے؟ آخری سال والوں کو میں نے سب سے پہلے دینے ہیں بھائی۔ اب آخری سال والے کون سے ہیں؟ سب کے کیش باکس کے تھرو ان کی ساری ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، قطع نظر اس سے کہ اس میں کس لیڈر نے کتنا کمایا اور کتنا نہیں کمایا، کس نے کتنے وڈرال دیے یا کتنے نہیں دیے۔ لیکن خوش بختی ہے بی فار یو والوں کی کہ ان کو سیف الرحمان جیسا سی او ملا جو ایک ایک چیز کو آج بھی اون کر رہا ہے۔ اس پہ ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔